ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایف ایس کے انفو ٹی وی کی جانب سے آپ سب کا خوش آمدید۔ ناظرین، سعودی عرب دنیا کی وہ واحد مملکت ہے جس کا نام کسی خاندان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ سعودی عرب پر فرما روا خاندان آل سعود کا پس منظر ہے۔ اس خاندان کے آباء و اجداد کون ہیں؟ اس خاندان کا تعلق کیا واقعی عرب کے مشہور خاندان انزا سے ہے، جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کسی اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور کیا ان کے آباء و اجداد مسلمان تھے یا ان کا تعلق کسی دوسرے مذہب سے تھا؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کے ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو تحقیق طلب تھے، چنانچہ اس تحقیق کا بیڑا محمد سارق صحافی نے اٹھایا۔ محمد سارق کی یہ ریسرچ اس کے لیے موت کا پروانہ لے کر آئی اور سعودی حکام نے اپنی اصلیت حقیقت سامنے آنے پر اس کو سزائے موت دے دی۔ دوستو، محمد ساغر کی ریسرچ کے مطابق 851 میں قبلہ انزا کی ایک شاخ آل مصالح نے تعلق رکھنے والے کچھ افراد نے ایک تجارتی قافلے کا تشکیل دیا جس کا مقصد عراق سے غذائی سامان خرید کر انہیں نجد لانا تھا۔ اس قافلے کا سپہ سالار سامی بن مسلول تھا۔ جب اس قافلے کا گزر مصر کے بازار سے ہوا تو قافلے کے کچھ لوگوں نے اشیاء خرد و نوش کے لیے بصرہ کے بازار کا رخ کر لیا۔ وہاں ایک تاجر کے پاس پہنچے۔ یہ تاجر یہودی تھا۔ اس تاجر کا نام مرد خانائی بن ابراہیم بن موسیٰ تھا۔ خرید و فروخت کے دوران اس تاجر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کا تعلق کہاں سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا تعلق انزا قبیلے کی ایک شاخ مصالح سے ہے۔ یہ نام سننا تھا کہ یہودی کھڑا ہوا اور وہ ان میں سے ہر فرد سے بڑے بے تاب کے ساتھ گلے ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ خود اس قبیلے کی شاخ سے تعلق رکھتا ہے، مگر اپنے والد کے انزا قبیلے کے بعض افراد سے ایک خاندانی جھگڑے کی وجہ سے اس نے بصرہ میں آ کر رہائش اختیار کر لی۔ چنانچہ اس تاجر نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ قافلے والوں کے تمام اونٹوں پر گندم، کھجور اور چاول کی بوری لاد دی جائے۔ یہ یہودی تاجر کے اس رویے نے قافلے والوں کو حیران کر دیا۔ وہ انتہائی خوش ہوئے کہ عراق میں ان کے ایک خاندان کا فرد مل گیا جو ان کے رزق کا وسیلہ ہے۔ انہوں نے اس کی ہر بات پر من و عین یقین کر لیا۔ ناظرین، اگر وہ تاجر یہودی تھا لیکن مصالح قبیلے کے لوگوں کو اناج کی شدت ضرورت تھی اور لہٰذا اس نے اس کی مہمان نوازی کو اپنے لیے غنیمت جانا، اور جب قافلہ واپسی کا رخ سفر باندھ رہا تھا تو اس نے اہل قافلہ سے درخواست کی کہ وہ اگر اسے بھی اپنے ہمراہ لے چلے تو یہ اس کے لیے بڑی خوش قسمتی ہوگی، کیونکہ اس کی بہت دنوں سے خواہش تھی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے وطن کو دیکھے۔ اور یوں وہ یہودی تاجر قافلے کے ساتھ نجد پہنچ آیا۔ نجد پہنچ کر اس نے لوگوں سے راہ و رسم بڑھانا شروع کر دیا اور کئی افراد کو اپنے چرب زبانی کی بنا پر اپنے حلقہ اثر میں لانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن غیر متوقع طور پر اسے وہاں الکمیم سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی رہنما شیخ صالح السلمان عبداللہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مذہبی عالم کی تبلیغ کا دائرہ نجد، یمن اور حجاز تک پھیلا ہوا تھا۔ چنانچہ یہودی کو اس شخص کی مخالفت کی وجہ سے مجبوراً یہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور وہ کیم سے الحصا آ گیا۔ یہاں آ کر اس یہودی تاجر نے اپنے نام بدل دیا اور وہ مرد خانائی سے مرد خان بن ابراہیم موسیٰ بن گیا۔ پھر وہ یہاں سے القطیف کے قریب ایک علاقہ درعیہ میں قیام پذیر ہو گیا، جہاں اس نے مقامی باشندوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایک من گھڑت کہانی کا سہارا لیا۔ کہانی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں اور کفار کے مابین لڑی جانے والی جنگ احد میں ایک کافر کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال لگ گئی اور اس کافر نے یہ ڈھال بنو قینقاع کے ہاتھ فروخت کر دی۔ بنو قینقاع نے اسے ایک بیش بہا خزانہ سمجھتے ہوئے اپنے پاس محفوظ رکھا اور وہ ڈھال میرے پاس ہے،
یہودی تاجر نے اس علاقے کے بدوؤں کے درمیان اس طرح کی کہانی پھیلانا شروع کر دیا۔ ایسی من گھڑت کہانیوں کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ عربوں میں یہودی قبیلوں کا کتنا اثر ہے اور وہ کس قدر لائق احترام ہیں۔ اس نے اس طریقے سے عرب دیہاتوں، خانہ بدوشوں، بد قبائل اور سادہ لو افراد میں ایک مقام و مرتبہ بنا لیا۔ آخر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مستقل طور پر القطیف کے قریب دریائے قصبہ میں قیام کرے گا اور اسے اپنے سرگرمیوں کا مرکز بنائے گا۔ ناظرین، اس کا خیال تھا کہ یہ علاقہ عرب میں بڑی یہودی سلطنت کے قیام کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ اپنے ان مقصد کی تکمیل کے لیے اس نے عرب کے صحرائے بدو سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں کا ملک یعنی بادشاہ کہلوانا شروع کر دیا۔ ناظرین، اس موقع پر دو قبائل اجمان اور قبیلہ بنو خالد اس یہودی کی اصلیت کو جان گئے اور فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو یہاں ختم کر کے دیا جائے۔ دونوں قبائل نے باہم اس کے مرکز دریا پر حملہ کیا اور اس قصبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، لیکن وہ شخص جان بچا کر بھاگ نکلا۔ العارض کے نزدیک المالی بعید اغذیہ کے نام سے ایک فارم میں اس نے پناہ لی۔ یہ العارض آج ریاض کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے۔ مرد خائی نے اس فارم کے مالک، جو بہت بڑا زمیندار تھا، اس سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنی پناہ دے۔ فارم کا مالک اتنا مہمان نواز تھا کہ اس نے مرد خانائی کی درخواست قبول کر لی اور اسے اپنے پاس پناہ دے دی، لیکن مرد خانائی کو اپنے میزبان کے پاس ٹھہرے ہوئے 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ اس نے اپنے محسن اور اس کے اہل خانہ کو قتل کر دیا اور بہانہ یہ کیا کہ ان تمام کو چوروں کے گروہ نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ اس افسوسناک واقعے سے قبل اس نے اس زمیندار سے اس کی تمام جائیداد خرید لی تھی، لہٰذا اب اس کا حق بنتا ہے کہ اب وہ یہاں ایک بڑے زمیندار کی حیثیت سے رہے۔ ناظرین، مرد خانائی اس جگہ پر قبضہ جما لینے کے بعد اس جگہ کا نام تبدیل کر کے اپنے پرانے کھویا ہوا علاقہ کے نام پر دریا رکھا اور قبضہ شدہ زمین پر فوراً ہی ایک بڑا مہمان خانہ تعمیر کروایا، جس کا نام اس نے مضافہ رکھا۔ یہاں رہتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ اپنے مریدین کا ایک حلقہ بنا لیا، جنہوں نے لوگوں کے درمیان یہ غلط طور پر مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مرد خانائی ایک مشہور عربی شیخ ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے اصل دشمن شیخ صالح سلمان عبدالتمیمی کو ایک منصوبے کے تحت قصبہ الزلافی کی مسجد میں قتل کروا دیا۔ اس اقدام کے بعد وہ ہر طرف سے مطمئن ہو گیا اور دریا کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ دریا میں اس نے کئی شادیاں کی، جن کے نتیجے میں اور درجنوں بچوں کا باپ بنا۔ اس نے اپنے تمام بیٹے بیٹیوں کے نام خالص عرب ناموں پر رکھے۔ یہودی مرد خانائی کی یہ اولاد ایک بڑے عرب خاندان کی شکل اختیار کر گئی۔ اس خاندان کے لوگوں نے مرد خانائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر قانونی طریقوں سے لوگوں کی زمینیں ہتھیانا شروع کر دیا اور ان کے فارموں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس قدر طاقتور ہو گئے تھے جو کوئی بھی ان کی شر انگیزیوں کے خلاف آواز اٹھاتا اسے قتل کروا دیتے۔ یہ اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہوئے اپنے اثر و رسوخ کو مزید بڑھانے کے لیے انہوں نے رابعہ عنزہ اور المصالح جیسے مشہور عرب قبائل کو اپنی بیٹیاں دیں۔ مرد خائی کے لاتعداد بیٹیوں میں سے ایک بیٹے کا نام المقارن تھا۔ المقارن کے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ محمد کے بعد اس کا یہاں اس کے دوسرے بیٹے نے جنم لیا جس کا نام سعود رکھا۔ یہودی مرد خانائی کے اس بیٹے کی نسل بعد میں آل سعود کہلائی۔ ناظرین، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آغاز میں اس خاندان یعنی آل سعود نے مذہب کے نام پر کافی عرصہ تک قتل عام کا بازار گرم کیے رکھا، اور یہی خاندان کئی سالوں سے سعودی عرب پر برسر اقتدار ہیں، اور انہوں نے حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے اپنے خاندان کے نام پر سعودی عرب رکھ دیا۔